بخاری مسلم دونوں میں حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا جیسے آپ علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کی ریشم اور دباج اس سے زیادہ نرم نہیں تھی جیسے آپ علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ ریشم کے ساتھ مثال دی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے کوئی امیروں والی زندگی گزاری، نہیں، آپ علیہ السلام نے تو مزدوری کی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایک پروٹوکول دیا کہ آپ علیہ السلام کا مبارک ہاتھ بہت زیادہ نرم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی مشک عنبر کی خوشبو ایسی نہیں سونگھی جیسے آپ علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے اور آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے آتی تھی۔ مسلم شریف میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر کا تھا تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پہ پھیرا تو مجھے ایسا لگا کہ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک کسی عطردان سے نکال کر میرے سر پہ پھیرا، اتنا خوشبودار تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ام سلیم کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتی ہوئی حالت میں بہت پسینہ آتا تھا، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو میں ایک کھلا برتن لے کے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اس میں جمع کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے پسینہ مبارک سے انتہائی خوشبو آتی ہے، ہم آپ کا پسینہ مبارک اپنے خوشبو میں ملا کے استعمال کرتے ہیں، اپنی خوشبو میں بھی خوشبو کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ ایک عورت آئی کہ میری بچی کی شادی ہے تو میں آپ کا پسینہ مبارک لینے کے لیے آئی ہوں۔ مسلم میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد جب سخت سردیوں میں باہر نکلتے تو مدینہ کے لوگوں نے اپنے غلام باہر کھڑے کیے ہوتے برتن اٹھا کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ ڈال کے جاتے تھے برکت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر کے فارغ ہو جاتے تھے تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اپنے چہرے پر ملتے تھے اور جس کو نہیں ملتا تھا وہ دوسرے سے لیتے تھے۔ تھوک مبارک کی برکت۔ مولا علی علیہ السلام کو اشوب چشم تھا غزوہ خیبر کے موقع پر۔ حضور نے جب بلایا، آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب لگایا اور شفا ہو گئی۔ اشوب چشم ایک وائرل ڈیزیز ہے، اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن آپ علیہ السلام کے تھوک مبارک سے شفا ہوئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کسی کنویں میں ڈالا ہے، پانی اوپر آیا ہے۔ کانے میں ڈالا، کانا 10 بندوں کا تھا، 300 بندوں نے کھا لیا، لیکن کانا کم نہیں ہوتا تھا۔ ہاتھ مبارک کی برکت۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے لوگوں سے تھوڑا تھوڑا پانی جمع کر کے ایک کٹورا جمع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈالا اور آپ علیہ السلام کے انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے۔ 1500 صحابہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پانی پیا، وضو کیا، اپنے جانوروں کو پلا لیا اور اپنے مشکیزیں بھی بھر دی۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ وہ پانی کتنا تھا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھنے میں تو ایک کٹورا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے جو چشمے نکل رہے تھے، اگر 1,00,000 بھی ہم ہوتے تو وہ پانی 1,00,000 کو بھی کفایت کرتا۔ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹانگ سیدھی کر۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اس طرح ہو گئی کہ کبھی ٹوٹی نہیں۔ ایک شخص نے خطبے کے دوران کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے کہ اللہ بارش کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، بارش سٹارٹ ہوئی، اگلے جمعے تک جاری رہی۔ وہی شخص پھر سے آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھروں سے پانی ٹپکنے لگے، بس آپ یہ دعا کیجئے کہ زمینوں پہ سائڈ پہ ہو، گھروں پہ نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے بادلوں کو یوں اشارے کیے۔ سبحان اللہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو ہم اس نوالوں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ ان 2 درختوں کو کہو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ مل جاؤ، میں نے رفع حاجت کرنی ہے۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ جڑوں سمیت اکھڑ کر اکٹھے ہوئے اور آپ علیہ السلام نے استنجا کیا۔ جب فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے انگلیوں سے یوں اشارے کیے، واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ بال مبارک کی برکت۔ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک پانی میں گھول کر پیتے تھے، ان کو شفا ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام ایز اے اسپیشیز انسان ضرور تھے، مرتبے میں اور کوالٹیز میں کوئی بھی انسان ان کے برابر نہیں تھا۔ ہم جب آپ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انسان تھے تو وہ صرف اسپیشیز کے طور پر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھا کرو، اللہ کی قسم میں پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ آنکھ کے بغیر یہ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آپ علیہ السلام پر کوئی دشمن پیچھے سے حملہ نہیں کر سکتا تھا۔
سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام ایک دن نماز کے دوران چلے اور پھر اپنا ہاتھ مبارک اوپر کیا تو صحابہ نے نماز کے بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب نگاہ اٹھائی تو میں نے جنت دیکھ لی، اب جنت 7 آسمان کے اوپر ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس میں ایک انگوروں کا گوشہ دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے لیے توڑ دوں، پھر تم کھاتے رہتے، اور جنت کو فنا نہیں ہے، اگر وہ انگوروں کا گوشہ نیچے آ جاتا تو تم کھاتے رہتے۔